امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں، وہ گناہ جب کر لیتے ہیں تو اب گناہ کرنے کے بعد اگر نماز پڑھے تو نماز بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، جلسہ بھی قبول نہیں، تقریر بھی قبول نہیں، نعت بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک بہت اچھا پیغام پیش کر۔ بھائی تم میرے نانا کی امت ہو نا، آج میری طبیعت خوش ہوئی اتنا بڑا جلسہ دیکھ کے، تو کیوں نہ نبی کی باتیں تم تک پہنچا دوں۔ جی ماشاءاللہ، اگر 100 میں سے 10 بھی اگر سدھریں گے تب بھی تمہارا جلسہ کامیاب۔ واہ 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 سید صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں یا تو حدیث پڑھوں گا یا قرآن کی آیت، میں ادھر ادھر کی بات پھینکوں گا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اب سنو، نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ موبائل بہت ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے، سمجھے؟ نبی چاہے وہ کوئی مولانا ہو، امام ہو، حافظ ہو، قاری ہو، میں ہوں، حضرت ہو، آپ ہو، بہنیں ہو، سب پہ یہ حدیث ہے، سب پہ، سمجھے؟ حدیث پکی، کوئی مائی کا لال کاٹ نہیں سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، کیسے؟ جن کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، جن کے نعرے قبول نہیں، پیسے لینا دینا قبول نہیں، کوئی بھی دعا کرے، کوئی بھی عبادت کرے وہ قبول نہیں۔ اب وہ 3 ہیں کون کون، میں کھولوں؟ جی ارشاد۔ اگر تم میں کوئی ایسا ہو تو آج توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ آدمی وہی اچھا ہے جسے پتہ نہیں تھا، غلطی کر لی اور پھر وہ توبہ کر لے۔ کیا بات ہے، آدمی اچھا ہے نا، بولو آدمی اچھا ہے نا، الحمدللہ۔ اور بڑی بڑی دور سے آئے حضرت جلسے میں، کیا نام ہے، سہسوان۔ ایک بھائی نے جب میرا نام سنا کہ آ رہے حضرت فریاد نام ان کا، تو میری گاڑی کے انتظار میں بندہ عشاء کے بعد سے پڑا ہوا وہاں، سمجھے بھائی؟ پھر وہ ساتھ میں ہی بیٹھ کے آئے، ان کے مولانا عظیم صاحب کے، عبدالعظیم صاحب کے ساتھ میں، سمجھے؟ اور بھی بہت سارے لوگ، تو سب لوگ پیغام لے کر کے جانا، یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ بڑی، اور یہ گناہگار، تو دعا کرو اللہ اسے بھی اچھا کر دے۔ میرے نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے اب ہم کمیٹی والے بچے ہیں یا ہم ہیں تو اب گاؤں میں ہم نے جلسہ کرا دیا، بڑا نام ہوا، اور دوسرے دن کسی کو سلام کرنے کا نہیں، سمجھے؟ دوسرے دن کسی کو ٹھوکرے مار رہا، سب کے لیے پیغام ہے۔ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ، نمبر ایک یاد کر لیو، نمبر 1 کون ہے؟ کون ایسا گناہگار ہے یار؟ اگر علماء سے پوچھو، علم فقہ جاننے والے، کوئی شراب پی لے، شراب اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں، نشے سے باہر آ گیا، نماز کا ٹائم ہوا، وضو بنایا، شرائط نماز پائی گئی، نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی شرعاً۔ تو پھر کون سا ایسا گناہ؟ بہت بڑی بات ہے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 علاقل والدی، کتنے لوگ ملوث ہیں، کتنے لوگ پھنسے ہوئے اس چیز میں۔ پیارو بات چھوٹی سمجھ رہے ہو مگر بڑی بات ہے، نمازیں رکی ہوئی، جلسے رکے ہوئے، ساری عبادت رکی ہوئی، چھوٹی سی بات پہ، چھوٹی سی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں علاقل والدی، وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں ماننے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کی نہ سننے والا۔ نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ اس کے ناراض
نماز ہے، اس کے روزے، اس کی حج، اس کا جلسہ، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ اللہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک اب دل ہی دل میں توبہ کر لینا، اگر جس سے ماں باپ ناراض ہو، اور جا کر کے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام پیش کر۔ ماں باپ کا کہنا مان لو۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اسلام کے رشتے سے یہ میری بہنیں ہیں، جی بے شک بے شک، اسلام کے رشتے سے ہماری تمہاری کون ہے بولو؟ بہنیں ہیں۔ یہ بھی سن لے ایک پیغام، ایک عورت نماز پڑھے، ایک عورت قرآن پڑھے دن و رات، اور اب تو ایسی ملتی نہیں، ڈھونڈے سے موبائل کو روزانہ رپٹائے گی، صحیح بات ہے، ضروری ہے اسلامی۔ موبائل کو خوب رپٹائے گی، اور اگر بیاہ شادی ہو نا تو منہ وہ چٹا کر لے گی، پتہ نہیں کون سا پیسٹ لگائے گی، چٹا کر کے سیلفی لے رہی ہے، کھڑوں کا سیلفی ہے، یہ سیلفی بہت لے لے گی، مگر پہلے کی پرانی عورتیں تھیں جو قرآن پڑھتی تھی۔ بے شک بے شک، لیکن سنو میری بہنیں سنیں، نماز پڑھے، روزہ رکھ کے قرآن پڑھے، سارے کام کرے، پھر بھی جنت میں نہ جائے، وہ کون عورت ہے؟ ڈھونڈو، تلاشو، ہم بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بہن ہو تو وہ بھی آج توبہ کر لے، جی بے شک، وہ بھی آج توبہ کر۔ کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، روزے رکھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، ساری عبادتیں کرے پھر بھی جنت میں نہ جائے۔ ناظم صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری، عشاء کے فوراً بعد اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حاجتیں ہیں بہت ساری، ان کو میری طرف سے اجازت رہتی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جلسہ تمہارے لیے، سننا تمہیں۔ ارے بھائی نماز کائے کے لیے پڑھی جاتی تاکہ جنت ملے، مگر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، تسبیح پڑھے، سارے کام کرے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، کون عورت ہے؟ بتاؤں؟ حدیث سے بتاؤں، اور نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، بے شک بے ہو شک، سکتی ہے کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں، پیچھے والا الحمدللہ بولو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کی بات غلط؟ میری بہنیں سن لیں، کون سی عورت ہے؟ وہ عورت ہے جو نماز پڑھے جنت میں نہ جائے، کون ہے وہ ہے؟ سن لے میری بہن، جو شادی ہو جائے اور اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے اتنے اخراجات، اتنی فرمائش رکھے، اس کا شوہر مجبور ہو جائے، دونوں میاں بیوی میں لڑائی اتنی ہو، شوہر کو کر دے، رات کو بیوی کا بستر الگ، شوہر کا الگ، نبی فرماتے ہیں ایسی عورت قرآن پڑھے، روزے رکھے، اگر شوہر ناراض ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی بہن ایسی ہو تو مجھے تو پتہ نہیں بھائی، مجھے آپ کا پتہ نہیں کون کیسا ہے، آپ کا میرا پتہ نہیں میں کیسا ہوں، مگر میں تو نبی کی حدیثیں اس لیے رکھ رہا ہوں، جو بات جس پہ فٹ ہوتی جائے وہ توبہ کرتے جائے، یہی تو مطلب ہے نا۔ ان کمیٹی والوں نے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں، اور ہمیں اتنے فون کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تم نے بھی گاؤں والوں نے ان کا دل توڑ کے، جی توڑ کے محنت اور ان کا ساتھ دیا، بے شک بے شک، بچے نے ساتھ دیا۔ توجہ نہ تو میری بہن سن لے آج سے، اور وہ بھی توبہ کر لے۔ نمازیں رکی ہوئی، روزے رکے ہوئے، زکات رکی ہوئی، ایک تو پڑھتی نہیں، ایک تو بیچاری ویسے ہی نہیں پڑھتی، 8ویں دن بعض اتنی بڑی سنیچر ہے، 8 دن تک نہیں نہاتی، 8 دن تک نماز نہیں۔ ایسے پانی ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نماز نہیں پڑھتی، 8 دن ہو جائیں گے نماز نہیں پڑھتی، اور جھوٹ بولنے پہ آج ہے نا تو چکی چلا دے گی، چکی چک 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 چکی چل رہی جھوٹ بولنے پہ۔ میں اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، یہ بہنیں ہیں سن لیں،
شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں.